إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أما بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 133 تا 136 قراءت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے اور یہ حکم اور ترغیب دی ہے کہ وہ مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے سعی اور کوشش کریں، اور پھر جنت کے حوالے سے بتایا کہ اس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اور متقین کی چند صفات بیان کی۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ مقصد ذکر سے یہ ہے کہ ہر مومن جنت کے لیے کوشش کرے اور ان اوصاف کو اختیار کرے جو سبب ہے حصول جنت کا۔ تو فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف۔ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ محنت کرو، کوشش کرو۔ یہ محنت اور کوشش ان اعمال کی کرو جو سبب بنے مغفرت کا اور جنت کے حصول کا۔ قرآن اور حدیث میں اس کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر نیکی سبب ہے حصول جنت کا، اور ہر گناہ سبب ہے دخول جہنم کا۔ احادیث میں یہ تفصیل موجود ہے اور آپ نے بارہا سنی بھی ہوگی کہ جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز
اس کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ 2 نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان جو وقت گزرا ہے، جمعے کی نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں جب بندہ مومن ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ راتوں کو قیام کرتا ہے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں قیام کرتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج ادا کرتا ہے تو حج کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ میں نے بطور نمونہ چند بتائے ہیں، ورنہ ہر عمل جو نیکی کا ہو اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد انسان نیکی کر لے تو اس کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، ایسا گناہ ہوا ہے جس پر حد لاگو ہوتا ہے، مجھے سزا دے دیجئے، میں دنیا کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ تفتیش نہیں کرتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ پردہ پڑا رہے، اور اگر اظہار کر دے تو اس کے نتیجے میں پھر تو واقعی ایسا گناہ ہو جو حد کا سبب ہو تو پھر تو حد لگانی ہوگی۔ تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ گناہ پوشیدہ ہی رہے، کسی کو حد نہ لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، مجلس برقرار رہی۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، وہ بھی نماز میں شامل تھا، جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شخص پھر اٹھا اور پھر اپنا مسئلہ ذکر کیا، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، سزا دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ جو نماز ادا کی اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ تو گناہ کے مٹانے کا ذریعہ اعمال صالحہ ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ چلو، تو مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ کرو، یہ سبب ہے حصول مغفرت کا۔ دوسرا یہ مضمون ہے کہ وَجَنَّةٍ، دوڑ چلو جنت کی طرف، یعنی وہ اعمال اختیار کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ یوں تو داخلہ جنت میں اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا ضابطہ اور طریقہ بتایا ہے کہ ایمان اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، ایمان کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے تمہیں درجات عطا کرے گا۔ لہذا اس کے لیے کوشش کرو
یہ 40 سال، یہ 80 سال، یہ 90 سال، یہ ایک محدود عمر اللہ نے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ اپنے مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اللہ کے راستے کا انتخاب کرو، جنت کے راستے کا انتخاب کرو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت مل جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں ٹھہرایا تھا، اسکن انت وزوجک فی الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، لیکن یہ ٹھہرانا عارضی طور پر تھا، اس کے بعد تو انہیں دنیا میں آنا تھا۔ یہ اس لیے ٹھہرایا تھا کہ بتانا مقصد تھا کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، لیکن اس کے لیے تمہیں دنیا میں جانا ہوگا اور پھر میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ اگر میری ہدایات کے مطابق تم نے زندگی گزار لی تو اس کے بعد پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر ایمان اعمال صالحہ نہیں کیے تو پھر تمہارا حق نہیں ہے کہ اس جنت میں داخل ہو۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گویا آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کا جز موجود تھا، اور یہ بات آج سے شاید 30-40 سال پہلے کسی کو سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن آج جو ڈی این اے آ گیا ہے اور ڈی این اے نے یہ بات متعین کر دی ہے، تو گویا کہ آدم کی پشت میں تمام انسان جو قیامت تک کے آنے والے تھے وہ موجود تھے۔ تو گویا کہ تمام انسانوں کو جنت میں ٹھہرایا گیا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہے وہ مقام، عزت کا مقام، نعمت کا مقام، لیکن اس کے لیے تمہیں دنیا میں جانا ہے، ایمان اختیار کرنا ہے، میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے، تو پھر تم جب آؤ گے اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اہبطوا منہا جمیعا، جاؤ زمین پر اترو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے اس کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے، ورنہ دنیا میں بھی خوف اور غم ہے، قبر میں بھی خوف اور غم ہے، آخرت میدان حشر میں بھی خوف اور غم ہے، لیکن جب جنت میں داخل ہو گیا تو پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی جنت کی ترغیب اللہ یہاں دے رہا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ایمان اختیار کرو، اعمال صالحہ اختیار کرو، کوشش اور محنت کرو۔ جنت آرزو سے نہیں ملے گی، جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی، جنت خواہشات سے نہیں ملے گی، جنت عمل سے ملے گی۔ عمل کرو گے جنت مل جائے گی۔ اس جنت کے حوالے سے فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہے۔ بالعموم آپ نے عمارتوں کو دیکھا ہوگا کہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو قرآن نے جنت کی چوڑائی کا تو ذکر کر دیا، لمبائی اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔
عظیم الشان جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس جنت کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ یہ جنت ہے کیا؟ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں جنت کا لغوی معنی ڈھانپنا ہے۔ اسی وجہ سے عربی میں باغ کو جنت کہتے ہیں کہ وہ درختوں سے پورا ماحول ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس جگہ قرآن اور حدیث میں جو یہ لفظ آیا ہے، اس سے مراد ثواب اور انعام ملنے کی جگہ ہے، یعنی جس کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت کا حقیقی اور مکمل تعارف اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کے خیال گزرا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو تعارف قرآن اور حدیث میں ہے اس کا خلاصہ پیش ہو رہا ہے۔ جنت کے نام دار السلام، دار القرار، دار المتقین، مقعد صدق، دار الخلد، دار المقامہ، جنت المأوى، جنات عدن، دار الحیوان، الفردوس، جنات النعیم، المقام الامین، دار الآخرہ، طوبی، یہ نام ہے جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اور کثرت نام فضیلت پر دلالت ہے۔ جو شے فضیلت والی ہوتی ہے اس کے کثیر نام ہوتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت پر ہے۔ جنت کی زمین کی قیمت، دنیا میں بھی زمین کی قیمت ہوتی ہے، مختلف علاقوں کی مختلف قیمتیں ہوتی ہیں، تو جنت بھی زمین ہی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوڑا رکھنے کی جگہ اس بمقدار جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ وہ جگہ جو جنت میں ہے وہ قیمتی ہے۔ کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جس سے گھوڑے کو، جانور کو مارتے ہیں۔ عرب لوگوں کا یہ قاعدہ اور طریقہ تھا کہ جب کسی مجلس میں اپنے لیے کوئی جگہ متعین کرتے کہ وہ جگہ میری ہو جائے، میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے، تو وہاں پر گھوڑے کو جو مارنے والا کوڑا ہوتا تھا وہ رکھ دیتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ جگہ اس کی ہے۔ تو وہ کتنی ہوگی؟ 4 فٹ ہوگی، 5 فٹ ہوگی، 6 فٹ جگہ ہوگی۔ تو اتنی سی جگہ جو جنت میں ہے وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت پوری دنیا سے، اور وہ کچھ جو دنیا میں ہے اس سے زیادہ وہ جنت کی جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ جنت کی وسعت، تو وسعت کے حوالے سے اول بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ آسمان اور زمین جیسی تھی اس کی چوڑائی ہے، 7 آسمان اور زمین، یہ تو چوڑائی ہو گیا۔ لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ زمین سے 4 بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ ادنا جنتی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے بعد دوسرا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اس کی خواہش کے مطابق
اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے گا۔ یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جنت میں محلات ہیں، ان محلات کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس میں جو برتن اور دیگر اشیاء ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اس کی مٹی سفید میدے کی طرح ہوگی۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنت میں درخت ہیں، اتنے بڑے درخت کہ 100 سال کی مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکے گا۔ ان درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ قرآن میں اس طرح ان کے حوالے سے ذکر ہے، فی سدر مخضود، بے خار بیری کے درخت، طلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے سائے والے، مدہامتان، گھنے سیاہی مائل سرسبز، ذواتا افنان، لمبی ٹہنیوں والے، ہری بھری۔ یہ درختوں کے اوصاف ہے جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ جنت کے پھل وہ یہ کہ ہر موسم کے پھل ہر وقت تر و تازہ دستیاب ہوں گے، اسٹاک سے نہیں آئے گا، تازہ ہر وقت دستیاب ہوگا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، فرمائے اس کے پھل ہر وقت ان جنتیوں کے پہنچ میں ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اللہ فرما رہا ہے جب کبھی ان کو رزق کے واسطے کوئی میوہ اور پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا۔ حال یہ ہے کہ ان کو اس کے مشابہ پھل دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا مزہ وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ یہ ختم ہوں گے نہ اس میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں نہریں چل رہی ہیں، اس کا ذکر قرآن اس طرح کر رہا ہے، فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ، کہ صاف شفاف بدبو سے پاک پانی کی نہریں ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی نہریں ہیں، لم يتغیر طعمه، جس کا مزہ خراب نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والے کو لذت دیں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ان میں صاف شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے میوے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے لیے رب کی جانب سے مغفرت ہے۔ ایک نہر کوثر ہے، اس کا ذکر حدیث میں اس طرح آیا، الکوثر نہر فی الجنہ، کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں پارٹ سونے کے ہوں گے، ومجراہ علی الدرر والیاقوت، اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہہ رہا ہوگا، تربتہ اطیب من المسک، اور اس کی مٹی زیادہ خوشبودار ہوگی مشک سے، وماؤہ احلی من العسل، اس کا پانی زیادہ میٹھا ہوگا شہد سے، وابیض من الثلج، اور اس کا سفیدی
زیادہ وہ سفید ہوگا برف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تدرون مل کوثر، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، کہ یہ نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے۔ علیہ خیر کثیر، اس میں خیر کثیر ہے۔ ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن اس حوض کوثر پر آئے گی۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس کے برتن ستاروں کی مقدار کے برابر ہیں، مطلب یہ کہ بے شمار ہیں۔ من شرب منہ شربتن، جس نے ایک گھونٹ پانی اس نہر کا پی لیا، لم یظمأ بعدها ابدا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ آب حیات بھی ایک نہر ہے، جنت میں چشمے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً متقین لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ وہ چشمے یہ کہ عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، رحیق معین، زنجبیل، ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو ساری کائنات کو معطر کر دے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے ناخون برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین اور آسمان کے کنارے مزین ہو جائیں، اور اگر جنت والوں میں سے ایک شخص زمین پر جھانک لے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کی حوریں، اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ معطر ہو جائے، اور اس عورت کے سر کا ایک دوپٹہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے 70 تکیوں پر ٹیک لگائے گا، پھر ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کے کندھے کو تھپ تھپائے گی، وہ اس کے رخسار میں اپنا چہرہ دیکھے گا، وہ رخسار آئینے سے زیادہ صاف ہوگا، اور اس عورت پر ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کو روشن کر دے، اور وہ اس کو سلام کرے گی تو وہ اسے سلام کا جواب دے گا، اور اس سے یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں مزید کے ضمن میں سے ہوں۔ یعنی قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا مِن مزید، ہمارے پاس دینے کے لیے اور بھی ہے۔ تو خاتون یہ کہے گی جو اور دینے کے لیے ان میں سے میں ہوں۔ اس پر 70 لباس ہوں گے، اس کی نظر ان 70 لباسوں سے گزر جائے گی، حتیٰ کہ اس کے پیچھے اس کی پنڈلی کا گودا یہ جنتی دیکھ لے گا، اور اس پر ایک تاج ہوگا، اور اس کے جواہرات میں سے ادنا ہیرا مشرق اور مغرب کو روشن کر دے۔ یہ ہے جنت کی نعمت۔ جنت میں خادم اور غلمان، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چکر لگا رہے ہوں گے ان جنتیوں پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، اے مخاطب تو اگر اس کو دیکھ لے تو تو یہ گمان کرے لؤلؤ منثورا، گویا کہ موتی ہیں کہ جن کو بکھیر دیا گیا ہے۔ آپ نے رات میں لائٹنگ دیکھی ہوگی، بعض دفعہ جو رنگین لائٹیں ہوتی ہیں وہ جب جلتی بجھتی ہیں
تو ایک جب لائٹ کھلتی ہے تو نیچے سے اوپر جاتی ہے اور جب بند ہوتی تو اوپر سے نیچے آتی ہے. ایسا منظر جنت میں ہو رہا ہوگا, آ رہے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, اور یہ چل رہا ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اے مخاطب, وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی ریاست کا سامان تمہیں نظر آئے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. چکر لگائیں گے ان جنتیوں پر ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ, آب خورے اور آفتاب کے ساتھ. وَكَأْسٍ مَّعِينٍ, اور جام شراب, بیتی ہوئی شراب سے وہ بھرا جائے گا. جنت کے درجات, جنت میں 100 درجات ہیں. 2 درجات کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے. جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے, اس کے اوپر عرش الہی ہے. جنت میں ایک درجہ الوسیلہ, یہ درجہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس, اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے میرے لیے سوال کرو کہ یہ درجہ مجھے عطا ہو. جنت میں کھانا اور پینا لذت کے لیے ہوگا. جنتی لوگ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, ان کا لباس پرانا نہ ہوگا. سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے. ہر خواہش جنتی کی پوری کر دی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ, بہت زیادہ بخشنے والے, بہت زیادہ مہربان رب کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق جنتیوں کی مہمان نوازی کرے گا. جنت میں داخلہ اس کا ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے, پھر جنتیوں کے گروہ گروہ داخل ہوں گے. ان کو فرشتے سلام پیش کریں گے, گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. قرآن اس کو اس طرح بیان کر رہا ہے, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. یعنی اور وہ لوگ یعنی مرد و عورت جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ گروہ لیے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے اس جنت کے داروغہ کہیں گے تم پر سلام ہو, تم اچھے لوگ ہو, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ, پھر واپسی نہیں ہے. ایک دفعہ داخل ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ گے. جنت میں بغیر بال اور بغیر داڑھی کے داخل ہوں گے. آنکھوں کی پتلیاں اور سرما لگانے کی جگہ سرمگی ہوگی. جوان صحت مند داخل ہوں گے. جنت میں حوریں اور ان کی بیویاں ان کا خیر مقدم کریں گی. جنت کی ساری نعمتیں انہیں دے دی جائیں گی. یہ ہے وہ جنت. قرآن بیان کر رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, یقیناً متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ. نہ تم پر کوئی آفت رونما ہوگی, نہ یہاں کوئی خوف ہوگا, نہ یہاں کوئی پریشانی ہوگی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ, اور ہم ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے. آپس میں بھائی ہیں, تختوں پر روبرو بیٹھے, نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے اور نہ اس میں سے وہ نکالے جائیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما,
الا قیلا سلامن سلاما، یعنی اس میں نہ یہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گناہگاری، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام اور سلام۔ یہ ہے وہ جنت، ماں باپ اور اولاد یہ سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اگر ماں باپ بھی جنتی ہوئے اور اولاد بھی جنتی ہوئے، ان سب کو جو ہے ایک ہی محل میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اگر والدین کا درجہ اوپر ہوا اور اولاد نیچے ہوئی، اولاد کو اوپر لے جایا جائے گا، اور اگر اولاد کا درجہ اوپر ہوا والدین کا درجہ نیچے ہوا تو والدین کو اوپر لے جایا جائے گا۔ ایک خاندان ایک ہی محل میں اکٹھے رہیں گے۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہ ہوگے۔ اس کے بعد یہ جنتی لوگ اپنے محلات کی طرف رواں دواں ہوں گے کہ فرشتے اور جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اسی میں اللہ رب العالمین کا جنتیوں سے خطاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ خطاب اس طرح ہے کہ اے جنتی لوگو، جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری جناب میں اور تیری اطاعت میں، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ، اس سے بہتر اب کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضامندی سے نواز رہا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جب جنتی اس کو سنیں گے اس قدر خوش ہو جائیں گے، اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں دوسرے درجے پر آ جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمام پابندیاں ختم، وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ کچھ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر لذت، ہر خواہش پوری ہوگی، صرف تسبیحات ہیں جو زبان سے خود بخود نکلے گی۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، اسی طریقے سے زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ خود بخود نکلیں گے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رؤیت باری تعالی، اللہ کا دیدار۔ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا کر دوں۔ جنتی عرض کریں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا اور جہنم کی آگ سے نہیں بچایا؟ اللہ فرمائے، یہ راوی بیان کرتا ہے، جو اس حدیث کا راوی ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا، یعنی اب تک کا جو سوال اور جواب تھا درمیان میں پردہ تھا، اس کے بعد فرمایا کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا تو پھر جنتی لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے اور انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔
اسی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ یعنی جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور زیادہ یعنی اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ یہ وہ دیدار ایسا دلکش منظر ہوگا، ایسا دلچسپ منظر ہوگا، اتنا حسین منظر ہوگا، الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہاں پہنچیں گے اور دیدار کریں گے تب حقیقت سامنے آئے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ جنت جس کی ترغیب قرآن نے دی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ لہذا یہ جنت حاصل ہوگی اعمال صالحہ سے، ایمان اختیار کرنے سے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعمال صالحہ یاد رکھیے، عمل صالح تین چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہو۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نمبر تین، اخلاص نیت کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو۔ یہ تین شرطیں جب موجود ہوں گی تب وہ عمل صالح قرار پائے گا۔ مثال نماز، اس کا حکم اللہ نے دیا، پیغمبر نے دیا، لہذا قرآن اور حدیث سے ثابت حکم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، لہذا 2 رکعت ہی ادا ہوگی، اگر 3 اور 4 ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ نماز جو فجر کی وہ پڑھ رہا ہے خالص اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی مقصود اس میں نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی، یہ عمل صالح ہوگا۔ تو فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ حصول جنت کا سبب ہے۔ اس کے بعد ضروری ہے حصول جنت کے لیے کہ مومن بندہ اپنی ذاتی اصلاح پر توجہ دے۔ ذاتی اصلاح میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اخلاص ہے۔ جو بھی وہ عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، جنت کے لیے کرے، دنیا کی کوئی غرض، دنیا کا کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوگا وہی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ دوسرا یہ کہ تقوی کی صفت اختیار کرے، متقیانہ زندگی گزارے۔ تقوی کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کی معرفت ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، دل میں اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو۔ جب یہ چیزیں دل میں موجود ہوں گی اس کے نتیجے میں انسان نیکی کی طرف رجحان رکھے گا، نیکی کی طرف لپکے گا، گناہ سے بھاگے گا، گناہ سے دور رہے گا۔ لہذا تقوی کی پابندی ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرائض جو عبادات ہیں اس کا اہتمام ہو۔ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے، اس کی ادائیگی ہو۔ یہ اللہ کا حق ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ نفل نمازوں میں سب سے اہم نماز تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے۔ ان نمازوں کا اہتمام ہو۔ فرض نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب ملتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے، بندہ اپنے رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض روزے رمضان کے ہیں، نفل روزے ہر چاند کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں۔
پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، ان روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا اہتمام ہو، زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو، تلاوت صرف رمضان میں نہ ہو بلکہ تلاوت مستقل وظیفہ ہو، روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر اس کا مستقل وظیفہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کا ورد رکھے، اللہ رب العالمین کا قرب اسے حاصل ہوگا۔ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، نفس کی خواہشات اس کو غلط راہوں پہ لے جاتی ہے، دنیا کی رنگینیاں اس کو گناہ کی طرف مائل کر دیتی ہیں، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ مستقل بنیادوں پر توبہ اور استغفار وہ کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرے، جنت کے حصول کے لیے دعا کرے، توفیق الہی کے حصول کے لیے دعا کرے۔ بغیر توفیق الہی کے انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اے اللہ مدد طلب کرتے ہیں، تیری اعانت کے بغیر ہمارے لیے عبادت کرنا ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام قرآن میں بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات احادیث میں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، اللہ فرما رہا ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ جو میرا امتی ہے لیکن وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا من ابا، کون انکار کر رہا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری تعلیمات کی خلاف ورزی کی، فرمایا فقد ابا، اس نے انکار کر دیا، یہ جو ہے جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زمین پر رائج کرنے کے لیے جہاد کرنا، چاہے وہ قتال کی صورت میں ہو، چاہے وہ عملی جد و جہد کی صورت میں ہو، چاہے مجاہدین کے ساتھ مالی تعاون کی صورت میں ہو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کی عوض اللہ جنت عطا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے استقامت علی دین اللہ، اللہ کی دین پر استقامت اختیار کرنا، دنیا کی کوئی دھمکی، دنیا کی کوئی لالچ، دنیا کی کوئی پریشانی دین حق سے اس کو نہ ہٹائے، ہر حال میں دین پر قائم رہے، ہر حال میں اس کی زندگی دین کے مطابق بسر ہو۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، جنہوں نے اس اقرار کا اظہار کیا
ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لی، زندگی بھر اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ خوف اور غم نہ ہونے سے مراد جنت ہے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. جیسے کہ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے. اور اسی بات کو قرآن نے مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے، آخرت کے اعتبار سے نقصان اٹھائے گا سوائے اس شخص کے جو 4 صفات سے متصف ہوگا، وہ آخرت کے خسارے سے محفوظ ہوگا. نمبر 1 ایمان اختیار کر لے، نمبر 2 اعمال صالحہ کی پابندی کرے، نمبر 3 حق کی تلقین کرے، نمبر 4 صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرے، حق کا ساتھی رہے، حق پر قائم رہے، حق کا داعی رہے، اور اس کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے، کوئی پریشانی آئے، حق کو ترک نہ کرے، استقامت اختیار کر لے، تو اس کے لیے جو ہے آخرت میں خسارے سے محفوظ رہنے کی خوشخبری قرآن دے رہا ہے. کسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جیسے قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرے، تنگ دستی میں بھی خرچ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 8 کلو سونا، 40 کلو چاندی، 4000 درہم پیش کر دیے. سیدنا عباس، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا محمد بن مسلمہ، ان صحابہ نے غزوہ تبوک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اس حوالے سے جاری تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول 200 اونٹ میری طرف سے، 200 اوقیہ یعنی 40 کلو چاندی میری طرف سے ہے. ترغیب جاری ہے. سیدنا عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری طرف سے مزید 200 اونٹ مع ساز و سامان حاضر ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1/3 لشکر کی تیاری میرے ذمے ہے. 30,000 کا لشکر تھا، اس کا 1/3 حصے کی تیاری سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ لی. یہ سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں اور 2 مرتبہ فرمایا کہ اس کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل آخرت میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ترغیب جاری ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو صورتحال کا اندازہ تھا، گھر جاتے ہیں اور اپنے قمیص کے آستینوں میں 1000 سونے کے سکے لے کر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا اور فرتے مسرت سے ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے رہے اور اچھالتے رہے اور ارشاد فرمایا کہ اے عثمان اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، تم نے کس قدر خوش کر دیا، کس قدر غنی کر دیا. اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے. بھوک اور سواریوں کی کمی کا سامنا تھا. سیدنا عثمان کو اس کا احساس تھا. ان کا غلے کا کارواں آ رہا تھا. حکم دیا کہ کارواں کا رخ
تبوک کی طرف لے جاؤ۔ ادھر مجاہدین کا قافلہ جاری تھا کہ سامنے سے دیکھا کہ ایک اور قافلہ رونما ہو گیا، دھول اور مٹی بیٹھ گئی، اونٹوں کو بٹھایا گیا تو اس میں سے کھانے پینے کا سامان برآمد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر دیے اور فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے مال خرچ کر کے جنت کمائی، جنہوں نے جانیں قربان کر کے جنت کمائی، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی پیش کر دی۔ یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب مستقل جاری تھی۔ ایک ایسے صحابی جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ظہر عصر مغرب عشاء ہو جاتی ہے، ترغیب جاری ہے۔ عشاء کے بعد ابو عقیل انصاری یہ صحابی ہیں، یہودیوں کے باغ میں جاتے ہیں، محنت اور مزدوری طے کرتے ہیں۔ ایک لب کھجورے پر جو ہے مزدوری طے ہو گئی، رات بھر وہ پانی دیتے رہے، مزدوری کرتے رہے، صبح ایک لب کھجورے ان کو مل گئی، انہوں نے اس کو 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنے گھر لے گئے، بچوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اور ایک لب کھجورے لے کر کے خاموشی سے مسجد نبوی آتے ہیں۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، مال اور اسباب جو جہاد فنڈ کا تھا جمع ہو چکا تھا۔ یہ صحابی آتے ہیں، خاموشی سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ جنت کا شوق دلا رہے تھے، آپ جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، انفاق کی ترغیب دے رہے تھے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رات بھر مزدوری کی ہے، یہ چند کھجوریں ملی ہیں، کچھ گھر دے آیا ہوں، کچھ لے کر آ گیا ہوں، اسی کو قبول کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک سے ان کھجوروں کو لیا اور صحابہ کی طرف ان کو بلند کر کے فرمایا کہ یہ مقدار میں کم ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اخلاص کام کر رہا ہے، جو للہیت اور تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ سب پہ بھاری ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ جنت جس کو صحابہ نے حاصل کیا، تو فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، یہ ہے ذریعہ حصول جنت۔ اس کے ساتھ ساتھ بہترین اجتماعیت، نیک لوگوں کی رفاقت اختیار کرو، اچھی اجتماعیت اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ صحابی رسول حضرت حنظلہ ایک